Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. Today we have a very exclusive and inshallah meaningful conversation with the one and only Honorable Finance Minister Miftah Ismail Saab. This is his second term and he's really sitting on the hot seat of Pakistan's Ministry of Finance. تو ہم ان سے کے ساتھ تھوڑا سا بائی لنگول ہوں گے ان سے ایکچولی وی آر ہیئر ٹو لرن اینڈ ٹو گیٹ موٹیویشن اینڈ ہوپ اینڈ آپٹیمزم فرام مفتاح اسماعیل. مفتاح اسماعیل صاحب بیسیکلی از اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر فرام واٹن اسکول اور گیم تھیوری میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا اور یہ پبلک فائنانس کے گرو ہیں, پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں اور بڑے کم لیتھل کمبینیشن ہے. سر یہ آپ کے لیے ایک کامنٹ ہے کہ جو کہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, جو انٹرپرینیور بھی ہے وہ شخص, اور سب سے بڑھ کر جس نے پبلک فائنانس بھی پڑھا ہے, یہ تھیوری اور پریکٹس کا ایک کمبینیشن بڑے کم لوگوں کا ہے. سر تو آج سر سے بیسک کوشچن سر میں پرائم منسٹر کے ویژن سے شروع کرتا ہوں. سر وہ ویژن یہ ہے سر کہ انہوں نے ٹرن اراؤنڈ ابھی پاکستان کے اوپر آپ آئے بھی تھے سر, آپ نے کہا تھا کہ پاکستانی ہم نے ریاست بچانی ہے اور سب سے پہلے میں نے پرائم منسٹر کے بچوں کو بھی ٹیکس کیا ہے. سر میرا کوشچن ہے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے فائنینشلی, اکنامکلی, ایڈمنسٹریٹیولی, واٹ از یور ویژن سر؟ بڑا اچھا سوال ہے اور بہت مشکل سوال بھی ہے, شاید اسی لیے اچھا ہے. دیکھیں 75 سال ہو گئے, کل ہم نے 75 سالویں سالگرہ منائی ہے, لیکن دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. 50,000 ارب روپے کا ہم نے 50,000 ارب روپے کا قرض چڑھا دیا اس ملک کے اوپر. 105 بلین ڈالرز کا شاید ڈالرز میں قرض چڑھا دیا ہے, اور یہاں پر بتی بھی پوری نہیں ہوتی, بجلی بھی پوری نہیں ہوتی, روڈز بھی معقول نہیں ہیں, کہیں کہیں اچھے ہیں لیکن کہیں کہیں اچھے نہیں ہیں, صحت کا انتظام نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں ہے. 40% بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ اسٹنٹڈ ہوتا ہے, جس کے اندر میل نورشڈ ہوتا ہے. تو یہ بڑے خوفناک فیکٹس ہیں, یہ ریالٹی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس لیے قائد اعظم نے بنایا تھا پاکستان, کیا اس لیے ہمارے والدین نے, آپ کے والدین نے, کیا اس لیے پاکستان کی جد و جہد کی تھی؟ جو لاکھوں لوگوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ دیا ہے اس ملک کے لیے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے ہمارے لیے, اور ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی دین, اللہ کا احسان ہے ہم پہ یہ. تو ہم نے اس کو اس نعمت کو, اس رحمت کو, کیا ہم نے اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن کی ہے؟ نہیں کی. ہم نے تنگ نظری سے اس ملک کو چلایا ہے, ہم نے سیاسی اور ذاتی مقاصد سے اس ملک کو چلایا ہے, اور جس طریقے سے بھی چلایا ہے صحیح طریقے سے نہیں چلایا. غلطی کہاں ہوئی سر؟ سر غلطی من حاصل قوم ہے, یہ نہیں ہے کہ سیاستدان کی, ایک سیاسی پارٹی کی غلطی ہے, سیاستدانوں کی غلطی ہے. You're all responsible. You're all responsible. میرے جیسا آدمی ایک صاحب ثروت آدمی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے. میں بھی گلٹی ہوں اس پاکستان کے اندر. میں اس عمر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو مطلب یہ کیسے برداشت ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آدھے بچے اسکول میں نہ ہوں, کہ 10 میں سے ایک بچہ جو اسکول میں باہر ہو دنیا میں وہ پاکستانی ہے. ہر 10 بچوں میں سے ایک بچہ جو اسکول میں نہیں ہے وہ پاکستانی ہے. آدھے بچے ہمارے جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے, تو پھر ہم کیسا ملک چلا؟ تو یہ تھوڑی سی سوچنے کی باتیں ہیں. تو کہاں پہ غلطی ہوئی ہے بھائی؟ ہر جگہ پہ غلطی ہوئی ہے. اب بنگلہ دیش جب ملک الگ ہوا ہم سے, تو ہم سے کم پاپولیشن تھی, زیادہ پاپولیشن تھی, آج ہم سے کم ہے پاپولیشن. اگر آپ کو یاد ہے کہ 138 سیٹیں ویسٹ پاکستان میں تھیں اور 162 سیٹیں تھیں ایسٹ پاکستان میں, جس میں سے مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی جو تھی وہ عوامی لیگ 160 جیتی تھی. آج ہم ان سے 5 کروڑ لوگ زیادہ ہیں. تو مطلب بہت ساری غلطیاں کری ہیں, اور اب لیکن 75 سال ہو گئے, اب ہم کو ایک تہیہ کرنا چاہیے کہ اب ہم جو ہے وہ سیریس ملک ہو جائیں گے, سیریس. اور ہم سب سے پہلے اکنامک ترقی کو ترجیح دیں گے, اپنے لوگوں کے خواندگی کو ترجیح دیں گے, اپنے لوگوں کی صحت کو ترجیح دیں گے. یہ 2-3 چیزیں کر لیں بیسک, تو باقی کام ہو جائے گا. سر اسی سلسلے کے آگے میں لے کے چلوں گا اس کویشچن کو. یہ جو کنورسیشن ہے کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی تو بات سارے کرتے تھے, چارٹر آف اکانومی ابھی پریزیڈنٹ صاحب کا 2 دن پہلے کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ یار نیشنل ڈائلاگ ہو, سارے مل کے کام کریں اس ملک کے لیے, کریں نا. تو سر یہ کب آئے گا یہ چارٹر آف اکانومی پالیسیز کی, لانگ ٹرم پالیسیز, یہ کیا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں آپ کی مفتاح اسماعیل کے ساتھ؟ گزشتہ کل آ جانا چاہیے تھا, چلو آنے والے کل پہ کر لیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, جو بھی سیاسی مخالفات اختلافات ہیں اس سے بالا تر ہو کے یہ کرنا ہے, اور ایگو کو پیچھے رکھ کے ہی کرنا ہے. سر ایگو ہی تو سارا
سارا ہمارا ملک جو ہے نا، میں آپ اور ایگو کے ساتھ جیلسی بھی ہے، حسد بھی بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں سر. ایگو ہے، جیلسی ہے، کم تنگ نظری ہے، فیئر ہے. لیکن سچی بات ہے کہ لوگوں کے اندر کیونکہ پھر احساس کمتری بھی ہو جاتی ہے، تو بہت سارے مسائل ہیں. لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک کے اندر بہت زیادہ ینگ پاپولیشن ہے. سو یوتھ بلج ہے 65%. اب اس جو آئی ٹی کا زمانہ ہے تو بہت کم عرصے کے اندر بہت، جیسے چین نے بہت تیزی سے ترقی کری ہے. چین نے پچھلے 2-3 دہائیوں میں جو ترقی کری ہے وہ یورپ کے ممالک انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پورے سینچریز میں نہیں کر سکتے تھے. یس، انہوں نے 10 سالوں میں کی ہے. ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی ٹیک آف ہو سکتا ہے، بالکل ٹیک آف ہو سکتا ہے. اور آئی ٹی کی وجہ سے اور دیگر ٹیکنالوجی کی وجہ سے زیادہ ہم کو انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے، کیپٹل انویسٹمنٹ بھی کم چاہیے. اگر ہم کرنا چاہیں ہمارے پاس برکس اینڈ مورٹر کا انفراسٹرکچر ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے. ہمارے لوگ پڑھے لکھے نہیں. میں سیدھی بیسک اسکلز نہیں ہے سر، بیسک اسکلز نہیں ہے، سائنس کی اسکلز نہیں. ہماری یونیورسٹی کے سائنس کے پروفیسرز جو ہیں سب ویسے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، سارا کچھ آبسلیٹ ہو گیا سر. دیکھیں ہم ہمارے آپ دیکھ لیجئے کہ 25 سائنس کی ٹاپ وہ دیکھ رہے تھے یونیورسٹیاں جو پبلیکیشن کے حساب سے ہیں. وہ تو خیر ساری چائنا اور امریکہ کی ہے، ایک آدھ جرمنی کی ہے. ہمارے پاس تو کوئی یونیورسٹی اچھی نہیں ہے. مطلب سیریسلی بہت ساری چیزوں کا پیچھے رہ گئے. لیکن اگر آدمی یہاں پہ طے کر لے کہ ہم کو معیشت کو بہتر کرنا ہے، ہم کو اپنے لوگوں کو بہتر کر کے بہتر پڑھائی دینی ہے، بہتر صحت دینی ہے، تو ہو جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. 20-25 سالوں میں قوم میں بہت آگے نکل جائے. ہیومن اسپرٹ چاہیے، ول چاہیے. دیکھیے دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے 20 سالوں میں ترقی کری، جرمنی نے بھی کی. اس کے بعد کوریا نے 20 سالوں میں ترقی کری. 80 اور 90 کی دہائی میں، 80 اور 70 اور 80 کی دہائی میں، 90 اور 2000 کی پہلی صدی، اس صدی کی پہلی دہائی میں چائنا نے ترقی کری. اب ایک ڈفرینٹ ہو گیا. 20 سال صرف میں ترقی کر گئی. ملیشیا نے 20 سال میں ترقی کری ہے، سنگاپور نے 20 سال میں ترقی کری ہے. وہ 20 سال پاکستانی اپنے لے ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. سر سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو بوم اینڈ بسٹ پاکستان کا جو سائیکل چلتا ہے، ہر 5 سال بعد پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کرنے لگتی ہے تو ساتھ ہی پنچر لگ جاتا ہے، اور ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا گیپ آ گیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، بیلنس آف پیمنٹس کا. تو یہ اس سائیکل سے، اس ویشیس سائیکل سے ہم کب نکلیں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ اس کی گیم تھیوری بتائیں سر. نہیں، اس کے بڑی دیکھیں آسان سی چیز ہے. میں اس دن وہ عذرائے مذاق ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس میں پی ایچ ڈی ہونی ضروری نہیں، لیکن میمن ہونا ضروری ہے. تو لیکن نہیں، سیریسلی دیکھیں، ہم اپنے جب کاروبار اور گھر کو دیکھتے ہیں نا، تو آپ کی جو آمدن ہوتی ہے آپ اس حساب سے اپنا گھر چلاتے ہیں. سیدھی بات ہے. جتنی آپ کی کمائی ہے، اگر اس سے زیادہ آپ خرچ کریں گے، آپ کی جتنی بھی کمائی ہو، اگر کمائی سے زیادہ خرچ کریں گے تو آپ تکلیف میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی معیشت چلتی ہے، جب معیشت چلتی ہے ہم ایسا لمبا امپورٹ شروع کر دیتے ہیں. تو کنزیومر بیسیکلی سوسائٹی بن گئے، کنزیومر سوسائٹی بن گئی. ٹھیک ہے. کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی سیونگ. گاڑیاں، موبائل، آپ گاڑیاں دیکھ لیجئے، دیگر اپلائنسز دیکھ لیجئے، مائکرو ویو، یہ وہ سب، اور سارا امپورٹڈ ہے. تو یا تو یہاں بنا لو. اب آپ 31 بلین کا پچھلے سال آپ نے ایکسپورٹ کیا ہے، لیکن 80 بلین کا امپورٹ کیا ہے. تو 48 بلین کا آپ نے، تقریباً 48.3 بلین کا آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے. دنیا کا مطلب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایبسلوٹ اماؤنٹ میں بھی اور ایز اے پرسنٹیج جی ڈی پی بھی. اس کے بعد اگر آپ 30 بلین ہمارے وہ محنت کش بھائی جو بھیجتے ہیں باہر سے، اس کو بھی ڈالو، پھر بھی 17-18 بلین کا آپ کا گیپ رہ جاتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اتفاق سے اتنا ہی ہے. اب وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ 17 بلین آپ کو دنیا سے لینے ہیں. اب ہر سال آپ کو 17 بلین دنیا سے ایکسٹرا لینے ہوں تو کبھی نہ کبھی دنیا نے ہاتھ روک دیا. ابھی دنیا نے ہاتھ روک دیا. اب ادھر ادھر جا رہے ہیں کشکول لے کر کے، بھائی آپ 2 ارب دے دیں، آپ 50-500 ملین دے دیں، آپ بلین دے دیں. تو آپ خودداری کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو خودداری ہے نا، تو پھر جتنا اخراجات ہیں نا، اس کے جتنے آپ کے چادر میں پیر پھیلاؤ. جتنی آمدن ہے اتنی اخراجات کرو. اور اگر آپ 30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن 80 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں تو خودداری کی بات مت کرنا. اگر 30 بلین کا ایکسپورٹ نہیں اور پھر 80 بلین کا آپ نے امپورٹ کرنا ہے، تو یا تو 80 بلین کی ایکسپورٹ کر دو، یا پھر اس بات کو بول دو کہ حقیقی آزادی کی بات نہ کرو. پھر بولو کہ نہیں ہم تو پھر اور مقروض ہوں گے، پھر مقروض ہو جائیں. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. سر ایک سوال یہ ہے کہ یو آر دا فائنانس منسٹر آف اے کولیشن گورنمنٹ. میرا سوال یہ ہے کہ واٹ آر یور چیلنجز بینگ اے فائنانس منسٹر؟ یور اسٹرینتھس کیا ہیں؟ کیونکہ 14 پارٹیوں کے فائنانس منسٹر ہیں آپ، اور ساتھ کیا آپ کے سر جی اسٹرینتھس کیا ہیں، ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھس؟ دیکھیں میں ویکنیسز تو بہت ساری ہیں،
اور اسٹرینتھ سب کو لے کے چلنا ساتھ. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ مسلم لیگ کی تو ظاہر ہے کہ بہت سپورٹ ہے مجھے، لیکن تمام کولیشن پارٹیز کی، میں بالخصوص پیپلز پارٹی کی بات کروں گا، JUI کی بات کروں گا، MKN کی بات کروں گا، اور دیگر پارٹیوں جی سر PMLQ کی بات کروں گا، شہزاد صاحب کی پارٹی کی، یہ تمام لوگوں نے میری بڑی سپورٹ کری ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. میرے میڈیا کے بھائیوں نے بھی سپورٹ کری ہے، اور جسٹ بڑے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑے، مشکل دن بھی آئے جب ڈالر بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا 17 جولائی. کانگریچولیشن فار یور. لیکن اللہ تعالیٰ، لیکن ہم نے اس وقت سے پرائم منسٹر صاحب کی اور میری ایک سوچ تھی کہ امپورٹ کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک، ہم فوراً ایکسپورٹ کو نہیں بڑھا سکتے، لیکن فوراً بین بھی کیا، اور اب ہم نے امپورٹ کنٹرول کر لیا. آج کی تاریخ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرا جو کل تک کا امپورٹ اور یعنی کہ جمعے تک کا، کیونکہ کل کیا جمعے کے دن کا امپورٹ جو ہے وہ جمعے کے دن کے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس تک کے برابر سے کم ہے. یعنی کہ جو سرپلس میں چلا جمعے کے دن تک بھی پورا مہینہ رہ گیا ہے، مطلب ٹھیک ہے تھوڑا بہت 19-20 ہو سکتا ہے، لیکن جو ہماری اسٹریٹجی ہے کہ آور امپورٹ شوڈ بی اباؤٹ دا سیم ایز آور ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس، اس پہ جا رہے ہیں. 2 روپے پہ پریشر بھی کم ہو گیا، روز اب اللہ کی مہربانی سے 1-2 روپے بڑھ جاتا ہے، روپیہ اپریشیٹ بھی کر رہا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ نیوز بھی قوم کو سنائیے کہ کیا 2023 میں کیا وی آر گوئنگ بیک اور ناٹ ٹو دا پروگرام آف IMF؟ پہلے 2023 کا پروگرام ختم ہو، پھر اس کے بعد یہ تو اسٹریٹجی ہے سر، دس از یو آر اے اسٹریٹجسٹ. دیکھیے پہلے 2023 کا پروگرام ختم ہو، اس کے بعد جو بھی حکومت ہوگی وہ اس وقت فیصلہ کرے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے، اگست تک تو آپ ہیں اگلے سال، یہ تو انشاءاللہ اگست تک تو بالکل ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک میں ادھر ہوں، جب تک کولیشن حکومت یہاں پہ ہے، شہباز شریف صاحب یہاں پہ پرائم منسٹر ہیں، تو ہم اس ملک کے حیثیت کے ہم اس ملک کا کیئر ٹیکر ہیں، اور اس کو ہم صحیح طریقے سے کیئر ٹیک کریں گے. ہم اس کو سیٹنگ دا ڈائریکشن، غلط طرف نہیں سیٹنگ دا رائٹ ڈائریکشن کی طرف نہیں جانے دیں گے. سر ایک بڑا اتنی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، اتنا مفتاح اسماعیل نے اتنا زور لگایا، لوگوں کو آپ نے اتنی کرٹیسزم بھی فیس کیا. سر یہ بتائیں کہ جو سارا جو ریونیو آتا ہے وہ پھر ہماری جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو سیکھ ہیں بلینز آف روپیز ادھر سر یہ حق ہو جاتا ہے. کیا اسٹریٹجی ہے پرائیویٹائزیشن کی یا سکھ یونٹس کی؟ سر دیکھیے ایک تو یہ کہ پرائیویٹائزیشن کے قانون اس طرح کا ہمارا فرسودہ ہے کہ اگر ہر چیز صحیح بھی بنے نا تو 470 دن لگتے ہیں کسی چیز کو پرائیویٹائز، مطلب A to B Z تک جانے کے 470 دن میں تو کون جیتا ہے ذوالف کے سر ہونے پر. ٹھیک ہے، اس لیے کوئی چیز پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی. اب ہم نے کوئی G2G کے لاز بھی بنائے، لیکن یہی جو آپ نے بات کی تھی چارٹر آف اکانومی کی، کہ چارٹر آف اکانومی میں آپ ایک بات تو یہ کریں گے نا کہ پرائیویٹائزیشن کرو. ابھی تو آپ پرائیویٹائزیشن کا نام لیتے ہیں تو دوسرے لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم چوری کر رہے ہو، تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، یونین کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، اگر کسی کو نوکری سے نکالیں گے تو وہ بہت تکلیف میں ہو جائے گا. تو اس کو نوکری ہم کو گارنٹی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو بھی پرائیویٹائز کریں گے وہ ادارہ جو آدمی نوکری کر رہا ہے یا جو بہن ہماری ادھر نوکری کر اس کو نہیں نکالیں گے. یہ سب گارنٹیاں کر سکتے ہیں، لیکن پرائیویٹائزیشن کا عمل تو بہرحال پھر کرنا ضروری ہے. یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. سر کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ میں سر 2-3 منٹ سر، 2 چھوٹے کوسچنس، شارٹ کوسچنس. سر لاسٹ کوسچن ایک تو سر یہ بتا دیجیے کہ FDI کیونکہ آپ رہے ہیں منسٹر بورڈ آف انویسٹمنٹ، اور ساتھ آگے ایکسپورٹ، کیونکہ یہ میمن کا کوسچن ہے سر، کہ میمن بھائی کا ایک کراچی سے سوال آیا کہ، اور نام نہیں لوں گا، انہوں نے پوچھا کہ مفتاح صاحب سے لازمی پوچھیے گا کہ کیا غلطی ہوگی، اتنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا بڑھ گیا ہے اور ہماری ایکسپورٹ کے جو انرجی کرائسس نے سر ساری ہیمپر کر دی ایکسپورٹ کو، اور FDI سر جی جو انوائرمنٹ چل رہا ہے پولیٹیکلی جو پولرائز سوسائٹی ہو گئی ہے، کیا اس کا؟ دیکھیے FDI تو پاکستان میں کبھی آتی نہیں تھی، $2 بلین ہی آتی ہے، جو کہ مطلب نتھنگ ریئلی، 1% یعنی 0.6% آف GDP ہے. جو ایکسپورٹ ہے اس کے اندر ایک دنیا میں بھی ایکسپورٹ سلو ہو رہا ہے، کاٹن کی پرائسز بھی گر گئی ہیں، ہمارا کاٹن کے اوپر بہت انحصار ہے، لیکن اس مہینے اللہ کی مہربانی سے پچھلے سال کے مقابلے میں 5% کو ابھی تک ایکسپورٹ زیادہ ہے پہلے 15 دن کے اندر. میری خواہش ہے اللہ کرے گا کہ $2.5 بلین کا امپورٹ اس مہینے ہو جائے گا. میں ابھی بھی بزد ہوں کہ جو میں 35 بلین کا ٹارگیٹ ہے وہ انشاءاللہ پورا کریں گے. سر لاسٹ میں سر جی اس نئی نسل کے لیے جو بچے ہیں جن کے پاس ہوپ لیسنس اینڈ جاب لیسنس، کیا ایک آپٹیمزم آف مفتاح اسماعیل؟ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ لیتے ہیں تو اس دنیا میں آگے بڑھنا مشکل نہیں ہے، اور جس طرح دنیا سمٹ گئی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے، آپ زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے بچے
ہماری یونیورسٹیوں سے پڑھ کے اب دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لیکن وہ بچوں میں کیا خاصیت تھی کہ وہ جب 7ویں جماعت میں بھی تھے تب بھی فرسٹ آتے تھے، 8ویں جماعت میں بھی تھے تب بھی فرسٹ آتے تھے، وہ انگریزی بھی پاس کرتے تھے، میتھ بھی پاس کرتے تھے، سائنس بھی پاس کرتے تھے۔ تو میرا تو میسج یہی ہے ہمارے ٹین ایجرز کو، بچوں کو، سب کو، کہ پڑھ لو، اچھا پڑھ لو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا سر بہت شکریہ، آئی ایم ریئلی آنرڈ۔ ایک میسیج جو ہم لے کے جا رہے ہیں وہ آپٹیمزم کا وہ یہ ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ جو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے یا ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، وہ اتنا ڈپریشن اور یہ جو اسٹریس کریٹ کرتے ہیں، یقین جانے کا کہ اگر یہ ملک کی ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے اور اگلے 10 سال کا ہمارے پاس پالیسیز لاک ہو جاتی ہیں سر، یہ اسٹارٹ اپ کلچر، یہ یقین جانے صحیح کہہ رہے ہیں سر، جو آئی ٹی گئی سر، یہ چاند ہمارے بلینئرز اگر یہ بل گیٹس بن جاتے ہیں تو سر ملک کا قرض اتر جاتا ہے۔ بہت شکریہ، اس کو دیکھیے گا سی او ٹوڈے کے اوپر بھی، اور اس ہماری اپ کمنگ ایڈیشن سی او ٹوڈے میگزین اینڈ بک انڈر سی اوز میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔